فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المتین وفرقانہ الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق وبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات بلند آواز پھر مل کے صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی صلی اللہ علی محمد دعا گو ہیں اللہ آل محمد کے طفیل بانیان کے اس پرخلوص اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. آپ کی ڈیوٹی ہماری نوکری اللہ بیوی کے طفیل قبول فرمائے. بانیان کے جتنے بزرگان زمانہ چھوڑ گئے ہیں مولا ان کو کروٹ کروٹ رحمت فرمائے. پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے بہرامند فرمائے. صلوات مل کے پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی پر. نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری. پھر جیسے علی بلندے ہاتھ بلند کر کے اظہار خیال کرے نعرہ حیدری. حسینیت یزیدیت جن کے ذہنوں میں آل محمد جتنے بلند ہیں صلوات اتنی بلند پڑھیں. حضرات گرامی میں نے مشہور و معروف آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے جس میں ایک بہت بڑا اختلاف 72 فرقوں میں پایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرو میرے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی. اس صاحبان امر پر اختلاف ہے. 72 فرقوں کا عقیدہ ہے کہ صاحبان امر جو ہیں وہ حکومت وقت کے نمائندے ہیں. حاکمان وقت کو صاحب امر کہتے ہیں. میں نے کہا اگر ایک جملہ نظر کر رہا ہوں اگر حاکمان وقت اولو الامر ہیں تو پھر بڑے گنہگار ہیں اصحاب کہف. بسم اللہ صلوات مل کے پڑھے آل محمد کی ذات گرامی جنہوں نے حاکمان وقت سے روگردانی کر کے چھپ گئے تھے. بڑی مہربانی. 72 فرقوں کا عقیدہ کہ قرآن خود سمجھ میں آئے گا. اگر سمجھ میں آ جاتا تو لوگ اولو الامر پر اختلاف نہ کرتے. بولیں تھوڑا میرے ساتھ. یہی سبب تھا کہ مولا کائنات کی ایک مشہور مثال جو ہماری قوم کے بچوں کو یاد ہے. علی مولا منبر پر سے خطبہ دے رہے ہیں. علی نے فرمایا پوری کائنات کا علم قرآن میں, پورے قرآن کا علم یاسین میں, پورے یاسین کا علم الحمد میں, الحمد کا علم بسم اللہ میں, بسم اللہ کا علم بسم اللہ کے با میں, با کا علم با کے نیچے والے نقطے میں. علی نے فرمایا انا نقطہ تحت البا, وہ نیچے والا نقطہ ہی میں علی ہے. ایک بندے نے ایک سوال کیا, سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایک بندے نے پوچھا بولا قرآن میں سب کچھ ہے. امام نے فرمایا بے شک اس کی اپنی دعویٰ ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, میرے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے. اس نے ایک سوال کیا, آپ خصوصاً متوجہ ہوں, میں بالکل پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کر رہا ہوں اور بالکل نیا اس شہر میں آیا ہوں. آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. کوشش کر رہا ہوں کہ 2-4 جملے آپ حضرات تک پہنچا دوں. سارا دن انتظار کیا ہے, تھکن
اور ویسے ہی ذاکر خطیب بیٹھ کے ممبر پر کہتے ہیں کہ ہمیں تھکن ہے، میں واقعی تھکا ہوا ہوں، ساری رات کا سفر کیا ہے، سارا دن انتظار کیا ہے قبلہ صاحب۔ امام نے فرمایا مولا قرآن میں سب کچھ ہے۔ امام نے فرمایا بے شک اس کی اپنی دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر خوش کو تر کا ذکر ہے۔ اس نے پوچھا مولا اگر قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، ترتیب نہیں؟ بڑی عنایت۔ روزے کا ذکر ہے، مبتلات کا ذکر نہیں، کس چیز سے باطل ہوگا، کس چیز سے مکروہ ہوگا، کس چیز سے ٹوٹے گا؟ مولا حج کے ارکان کا ذکر ہے، ارکان کا ذکر نہیں، کب طواف باندھیں، کب احرام باندھیں، کب طواف کریں، کب ان کو پتھر ماریں؟ بولیں جی۔ امام نے فرمایا قرآن میں سب کچھ ہے لیکن تجھے نظر نہیں آتا۔ اس نے پوچھا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیز ہو اور مجھے نظر نہ آئے؟ مولا کی مشہور مثال ہے، مشہور مثال علی مولا کے فضائل میں سے ایک مشہور مناقب کی کتابوں میں سے یہ چیز ملی ہے۔ علی نے باہر نکل کے نیم کے درخت کی نیم پھلی اٹھائی، نیم کا بیج۔ امام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ مولا نیم پھلی۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ نیم پھلی نہیں، یہ پورا نیم کا درخت ہے۔ بولے تھوڑا میرے ساتھ، یہ پورا نیم کا درخت ہے، اس میں شاخیں بھی ہیں، اس میں پتے بھی ہیں، اس کی جڑ بھی ہے، لیکن اس کے شاخ پتے جڑ دیکھیں میری طرف تجھے تب نظر آئیں گے جب تم اسے تراب میں پھینکو گے۔ امام نے فرمایا یہاں سے تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اتنی سی نیم پھولی جب تک اس کو تراب میں نہیں دیا، اس کی جڑ نظر نہیں آئی، پتے نظر نہیں آئے، شاخیں نظر نہیں آئی۔ ارے جب تک نیم پھلی کو تراب میں نہیں دیا، نیم نظر نہیں آئی، اتنے بڑے قرآن کو جب تک ابو تراب کے گود میں نہیں دو گے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بڑی مہربانی، صلوات مل کے پڑھے۔ بڑی رائے، بڑی مہربانی۔ میں اسی بات پر دو چار معارضات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر جھگڑا ہے کہ اولو الامر کون ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم نے قرآن ان سے لیا ہے جنہوں نے محمد کی زبان چوس کے قرآن سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، تو پھر اختلاف کیوں کریں؟ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ قرآن سے ہی پوچھے کہ تم بتاؤ کہ اولو الامر کون ہے مرضی۔ دو چار معارضات آپ حضرات کے سامنے رکھوں، صلوات مل کے پڑھیں آل محمد کی ذات۔ میری باتیں بور تو نہیں کر رہی، صلوات مل کے پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی پر۔ پہلا اللہ نے سورۃ کہف میں بتایا اذا جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، جب میرا امر آئے گا تو تمام تکبر کرنے والوں کا تکبر مٹی میں ملے گا۔ سنیں، یہاں امر مانی موت۔ اب اولو الامر کوئی ایسا ڈھونڈو جسے ملک الموت مار نہ سکے۔ پتہ نہیں میں نے کس حوالے سے یہ بات کی اور کہاں تک میری بات پہنچی۔ سب مل کے میرا تھوڑا تعاون کریں گے، میں سمجھوں گا کہ مہمان نہیں ہوں اور میں پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں۔ امر مانی موت، اب اولو الامر کوئی ایسا ڈھونڈو جسے موت نہ مار سکے۔ موت فنا کا نام ہے۔ موت کہتے ہیں بندہ مر جائے، فنا ہو جائے، نہ بات کر سکے، نہ ان کی آنکھیں حرکت کر سکے، بندہ ساکن ہو جائے۔ ہے کوئی تمہارے اندر کوئی ایسا امام جس نے مرنے کے بعد بات کی ہو تو تم لاؤ، ورنہ ہم دکھاتے ہیں۔ بولے جو بول سک رہے ہیں بولے میرے ساتھ۔ بڑی عنایت، بڑی مہربانی۔ اگر تمہارے اندر کوئی ایسا امام ہے جس نے موت کے بعد بات کی ہو، کیوں؟
موت کی طبعی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ جب حکیم نبض شناس یا ڈاکٹر طبع مزاجی کرتا ہے، چیک کرتا ہے، بخار دیکھا، نبض پر ہاتھ رکھا، او یہ بندہ تو مر گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ساکن ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، میری طرف دیکھیں، میری بات کٹ نہ جائے، زبان حرکت نہیں کر رہی، آنکھیں تحرک نہیں کر رہی، زبان بولنے سے قاصر ہے، کہے گا مر گئے۔ اب کوئی بندہ اگر مرنے کے بعد بولے، اسے کوئی مرا ہوا کہے گا؟ بولے، اگر کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی بات کرے تو اسے کوئی بھی بندہ مرا ہوا نہیں کہتا۔ تمہارے پاس کوئی ایسا امام ہے تو دکھاؤ، ورنہ ہم دکھاتے ہیں جس نے نوک نیزہ پر قرآن پڑھا ہے۔ کل ایمان ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، جس نے موت کے بعد بظاہر کٹ گئے، کٹنے کے بعد جسم علیحدہ، سر علیحدہ، حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے دنیا کا بتایا، ارے موت بھلے سب کو مارے لیکن ہم آل محمد وہ ہیں جو موت کو بھی مارے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، صلوات مل کے پڑھے آل محمد کی ذات گرامی پر۔ یہ کچھ بندے بالکل جو چپ بیٹھے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں یا ایسے ہی سنتے ہیں، سماعت ایسی ہی ہوتی ہے۔ کچھ بندے جو بالکل چپ ہیں، کل ایمان ہاتھ بلند کر کے مل کے جن کا علی امام ہے، اچھا ایک جملہ اور بڑھا رہا ہوں۔ حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے، اچھا اگر بات میرے ساتھ متفق ہیں تو بات کیجئے گا، بھلے ورنہ خاموش ہو جائیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عقیدتاً، محبتاً، الفتاً، حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے محمد پر احسان کیا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ پوچھے مولانا مبشر، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین نے نبی پر احسان کیا؟ حسین نے، ہاں چھوٹے منہ سے بڑی بات کر رہا ہوں، نبی نے کائنات پر احسان کیا، دین سکھایا، احسان کیا، شریعت سکھائی، بولے احسان کیا، اسلام سکھایا، احسان کیا، دنیا داری دینداری علیحدہ علیحدہ کی، احسان کیا۔ ایسے کیوں نہ کہوں کہ بندوں کو بندہ بنایا، احسان کیا، لیکن جب زمانے سے جا رہے تھے تو کسی بندے نے قریب سے کہہ دیا تھا کہ نبی بخار میں بہک رہے ہیں، نبی بخار میں بہک رہے ہیں، یاد ہے نا، نبی بخار میں بہک رہے ہیں۔ سن 61 ہجری میں حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے اس مسلمان کے منہ پر تماچا مارا۔ شرم کرو، ارے جس کا نواسا قتل کے بعد نہ بہکے، نانا بخار میں کیسے بہکے گا؟ یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، مل کے درود پڑھے آل محمد کی ذات گرامی پر بلند آواز۔ حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے نانا پر احسان کیا کہ جس کا نواسا قتل کے بعد نہیں بہکا تو نانا خسیس بخار میں کیسے بہکے گا؟ اچھا کتنا عظیم منشور دیا حسین نے کربلا میں، مثال چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ حضرت عباس نے شب عاشور کتنا اچھا جملہ کہا تھا، یا حمات اللہ من یرید الخلاص مع الہلاک فعلیہ بالطریق
वमन अरादल कत्ल माला हयात फाबू अब्दुल्लाह ने मलानीस व रफीक। देखें, एक मशहूर मिसाल है, लोगों से कहेंगे ना नबी की जात, कहीं कहते हैं कि हम जैसा है। नहीं, जो नहीं बोल सक रहे हैं आप सर हिलाएं मेरे साथ। लोग कहते हैं ना डिस्कशन में आप बात करें, कहते हैं सी नबी हम जैसा, लेकिन पूछेंगे करबला वाले, हाँ से वो जिंदाबाद है, करबला वाले जिंदाबाद। कितना कमाल है, पता है क्यों? नबी ने उबई नामी बंदे को बुलाया था, उबई धराओ, नहीं आए, फिर बुलाया, नहीं आए, तीसरी बार नबी ने बुलाया, वो बंदा नहीं आया। तकरीबन सैकड़ों किताबों ने लिखा। अब मैं कितनी किताबों के नाम गिनवाऊं, कोई जरूरत नहीं, बात कर रहा हूं। अब नबी खामोश होके बैठे, थोड़ी देर के बाद वो बंदा हाजिर हो, जी किबला सरकार में हाजिर हूं। नबी ने फरमाया पहले क्यों नहीं आए? सरकार में नमाज पढ़ रहा था, आप बुला रहे थे, मैं नमाज पढ़ रहा था। नबी ने फरमाया तुझे सिखाई किसने थी? बोले थोड़ा, सिखाई किसने थी? सरकार आपने। नबी ने फरमाया जब मास्टर में हूं तो मुझे ये एहतियात करना चाहिए था कि मेरे बुलाने पर तुमने जवाब दिया तो तुम्हारी नमाज बातिल हो जाएगी या मकरूह होगी। नबी ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ये पहला बंदा था जिसको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तरावी का पहला इमाम मुकर्रर किया था, बहुत बड़ा हाफिज था। नबी ने फरमाया इतना हिफ्ज है, फिर तुमने ये कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम। नबी के बुलावे पर जवाब दो, फिर मोहम्मद तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा जिसमें मौत है ही नहीं। इसाल सवाब की मजलिस है, कुल्ले ईमान है। तुमने ये कुरान नहीं पढ़ा? बिस्मिल्लाह, तुमने ये जुमला नहीं पढ़ा? आयत कह रही है अगर नबी बुलाए हर हाल में जवाब दो, फिर नबी तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा जिसमें मौत है, मरोगे ही नहीं। ये बड़े कमाल की बात है भावलपुर वालों, बंदा मरेगा ही नहीं। अब नबी ने फरमाया अब जाओ, तुम हो जिंदा लेकिन बुलावे पर नहीं आए हो ना, इस वजह से हो जिंदा लेकिन मिसल मुर्दों के। जो नहीं बोल सक रहे हैं उनके लिए एक जुमला तोहफतन कह रहा हूं। भाई हम भी अपनी जबान में किसी को जब हम बुलाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता से उठे से कुसाला तो हम कहते हैं कि बिल्कुल मुर्दार हो क्या, यानी हो जिंदा लेकिन मिसल मुर्दों के, हो जिंदा लेकिन मिसल मुर्दों के। नबी ने फरमाया तुम हो जिंदा चलती फिरती लाश हो जिंदा लेकिन मिसल मुर्दों के। अब कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो इनके बुलावे पर आया हो तो वो इसके बरअक्स होगा, वो होगा मुर्दा लेकिन मिसल जिंदों के। है आपके पास मिसाल, छोटी सी मिसाल दे दूं, सलमान मदाइन में इंतकाल कर रहे हैं, अली मौलाए जाज़ इमामत से ऊपर पहुंचे, अली नीचे झुके के सलमान का आखिरी दीदार करे और सलमान ने उठने की कोशिश की कि अली का इस्तकबाल करे। अली ने सीने पे हाथ रख के सुलाया, सलमान सो जाओ, दुनिया वाले गुमराह न हो जाए, सोचने पर मजबूर न हो जाए कि इनके मानने वाले बाकी मरेंगे कब। मिलके अच्छा मजेदार जुमला। अब इसने सरकार ओ भाई ने जुमला कहा, सरकार आप तो नाराज हो गए, लगता है मेरी नमाज बातिल हो गई, मैं नमाज दोबारा पढ़ूं? या रसूलल्लाह आप जो नाराज हो गए, चिढ़ गए, मैं नमाज दोबारा पढ़ूं? मैं नमाज दोबारा पढ़ूं? नबी के चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार हुए। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया शर्म करो, अरे जो हमें नाराज करे वो सिर्फ नमाज नहीं कलमा ही दोबारा पढ़े। बड़ी मेहरबानी, लुत्फ हुआ। अच्छा यही जुमले थे हजरत अब्बास के।
کربلا میں، اور کربلا والوں، حسین نے بہت اچھا کام کیا کہ آپ کو کہا تم لوگ میری نصرت کے لیے گھر سے نکلے، میں حسین آپ کو اجازت دے رہا ہوں، بھلے جاؤ کھاؤ پیو زندگی گزارو، اور میں جنت کا بھی ضامن ہوں۔ حسین نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو ایسی زندگی جو مثل موت ہو تو پھر یہ راستہ پڑا ہے، بھلے چلے جاؤ، اور اگر چاہتے ہو ایسی موت جو مرنے کے بعد ٹکڑا ٹکڑا ہونے کے باوجود بھی زندہ آباد ہو، اگر ایسی موت چاہتے ہو تو وہ حسین کی صحبت اور دوستی میں ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گی۔ بڑی صلی علی محمد وآلہ۔ اگر چاہتے ہو ایسی موت جو مرنے کے بعد بھی زندہ باد ہو تو پھر ایسی مزیدار موت حسین کی دوستی میں ملے گی، حسین کی صحبت میں ملے گی۔ تھکے تو نہیں؟ میری باتیں بور تو نہیں کر رہی؟ اچھا اگر چاہتے ہو کہ حسین کو چھوڑ دیں، پھر جا کر بڑی بڑی عبادتیں کریں گے، کچھ سال جی لیں گے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اس کو راضی کر دیں گے، خوش ہو جائے گا، عبادات سے تو اللہ راضی ہوگا نا۔ حضرت عباس نے ایک عظیم جملہ کہا، سرکار نے فرمایا فَهَلْ يَعْمِلُ الْعَامِلُونَ إِلَّا لِلْجَنَّةِ بِرَضَا مِنَ الرَّبِّ كَيْفَ تَوْفِيقُ بَيْنَ رَضَى اللَّهِ وَسَخَطِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ۔ زمانے میں جو بھی بندہ کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کا ہدف اور ٹارگٹ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا اللہ راضی ہو یا جنت ملے۔ کسی سے پوچھے سنتی نمازیں زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ واجب تو واجب ہے، سنتی نمازیں زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتا ہے یا اللہ راضی ہو یا جنت مل جائے۔ تسبیحیں زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتا ہے یا اللہ راضی ہو یا جنت مل جائے۔ یہ صدقے خیراتیں اتنے کیوں؟ کہتا ہے یا اللہ راضی ہو یا جنت مل جائے۔ اتنی حجیں کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے یا اللہ راضی ہو یا جنت مل جائے۔ سرکار حضرت عباس نے فرمایا کیف توفیق بین رضی اللہ وسخط ابی عبداللہ، ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے حسین ناراض ہو جائے اس سے بھلا اللہ راضی کیسے ہوگا؟ مل کے صلوات پڑھے آل محمد کی ذات گرامی پر۔ نہیں ایسے نہیں، جیسے یہ گھر لائے کے صلوات ہے ایسے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ صلی اللہ دیکھیں نا، دیکھیں کربلا والوں کی جو شہادت تھی وہ بہت عظیم شہادت تھی۔ مثال دے رہا ہوں کتنی عظیم شہادت تھی کہ اللہ نے ہر شہید کے لیے ویسے کہا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون، خبردار جو میری سبیل میں مر جائے اس کو مردہ مت کہو۔ آگے والے حضرات، جو میری سبیل میں مر جائے، نوجوانوں خصوصاً یہ چھوٹا سا پیغام اور ڈسکشن میں کام آنے والی چیز، کالجز میں یونیورسٹیز میں تقریباً جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو میری سبیل میں مر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ لوگوں نے کہا اللہ نے اسے خوش کیا ہے، ان کو ایسے ہی بس کہا ہے کہ میری سبیل میں مر گیا، میرے لیے مر گیا، اللہ نے کہا بس اس کو مردہ نہ کہو۔ نہیں، آیت چلی پھر سورت آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار جو میری سبیل میں مر جائے ان کو مردہ گمان کرو گے بھی گنہگار ہو جاؤ گے۔ نہیں آپ خاموش ہو گئے حضرات، اگر میری سبیل میں بندہ مر جائے اس کو گمان سوچو گے تو بھی گنہگار ہو گے، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مرا ہوا ہے، سوچنا بھی نہیں، بڑی بات ہے۔
क्यों? आयत आगे बढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबिलिल्लाह अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वो ऐसे मुझसे रिज़्क लेते हैं जैसे आप लेते हैं। आप लें तो जिंदा, वो लें तो मरा हुआ। क्यों? आपने देखा ही नहीं, मेरी तरफ देखा ही नहीं, मेरी बात चल गई। फिर जुमला पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो मेरी सबील में मरता है ना, वो ऐसे रिज़्क मुझसे लेता है जैसे आप लोग लेते हैं। अब आप ले तो जिंदा और वो ले तो मरा हुआ। ये भला कहाँ का इंसाफ और अदल है? एक पैकेज जो मेरी सबील में मरा, वो ऐसे रिज़्क लेता है जैसे आप लेते हैं। दूसरा पैकेज युरज़क़ून फ़ेल मुज़ारा है। अगर कोई मदरसे का बंदा पढ़ा हुआ है तो फ़ेल मुज़ारा की दो मानाएं निकलती हैं, लेता भी है, देता भी है। आप फकत लेकर खुद खाते हैं, ये मुझसे लेता भी है। आप इनसे मांगोगे तो ये आपको भी खिलाएगा। दो पैकेज। तीसरा आयत है, हदीस नहीं। हदीस पढ़ूं तो मैं पढ़ सकता हूं, क्योंकि मेरे इमाम ने नहीं कहा था कि मेरे लिए कुरान काफी है। मेहरबानी। लेकिन मैं कुरान पढ़ रहा हूं, क्योंकि लोग आदी हो गए खड़े खड़े दो पारे पढ़ लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया दूसरा पैकेज युरज़क़ून, ये लेता भी है, देता भी है। तीसरा फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्ल, अल्लाह ने फरमाया बड़ा पैकेज मैंने दिया है कि वो मरने के बाद जब तुरबत में जाता है तो मेरी अता करदा नेमतों को देखकर बड़ा खुश होता है। खुशी जिंदगी की अलामत है। मरे हुए बेचारे को क्या पता कि खुशी क्या होती है। नहीं, जो सर हिला रहे हैं वो जबान नहीं चला सकते मेरे साथ। अब मरे हुए बेचारे, वो जो तख्ते पर सोया हुआ है, सर्दी में सुकड़ा हुआ साकिन सा, अब इस बेचारे को क्या पता कि खुशी क्या है। अल्लाह कह रहा है नहीं, जो मेरी सबील में मरा है वो नीचे मनो मट्टी के बाद दफन है, मट्टी में कहीं मन ऊपर मट्टी पड़ी हुई, लेकिन नीचे जाकर मेरी मिली हुई नेमतों को देखकर खुश होता है। आयत है, हदीस नहीं। याद रखें नौजवानों, डिस्कशन में ये आयत काम आएगी आपको। चौथा पैकेज फस्तबशिरू बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू मिन क़ब्लिहिम, अब जो रिश्तेदार अभी इनसे नहीं मिले हैं उनको नीचे सोकर उनके हालात देखकर मुतमईन होता है। बेटी कहाँ ब्याही है, वो किस हाल में है, खुश होता है। बड़ा भाई अमेरिका कमा रहा है, उसको देखकर खुश हो रहा है। इस्लामाबाद में बाप बेटा कमा रहा है, उसको देखकर खुश हो रहा है। आप तो कनात के इस तरफ नहीं देख सकते। ये मरा हुआ बंदा कैसे देख रहा है, मन मिट्टियों के नीचे पड़ा हुआ है। अगर कदर करे तो जुमला कहूं, ये मन मिट्टियों के नीचे पड़ा हुआ है, वो कैसे देख रहा है। आप तो जिंदा हैं, यहाँ कनात के पीछे बताएं क्या हो रहा है, आपको पता नहीं दीवार के पीछे क्या हो रहा है। नहीं, ये यहाँ पड़ा हुआ है तो हम जैसा गुनहगार, लेकिन अल्लाह की सबील में जो गया है, इस वजह से ये यहाँ सो के बेटे को अमेरिका देख रहा है, बड़े भाई को दुबई देख रहा है, छोटे भाई को शारजा देख रहा है, बाप को इस्लामाबाद देख रहा है, बेटी को कराची देख रहा है, हर हालात देख रहा है।
ارے پاگل تم کیسے کہتے ہو کہ یہاں سے تم سلام کرتے ہو حسین کوئی سن رہا ہے کربلا میں، یہاں سے تم یا علی مدد کہتے ہو نجف میں علی کوئی سن رہا ہے، یہ جواب دے گا پاگل ماں کے بیٹے جب مومن سن رہا ہے امیر المومنین کیسے نہیں سنے گا؟ صلوات مل کے پڑھے آل محمد کی پھر عنایت ہوئی آپ کی۔ اچھا میں پہلے جملے پر اتنا رک گیا، مجھے بہت دیر ہو گئی۔ پھر اللہ نے سورۃ جاسیہ میں فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، مصطفیٰ ہم نے تمہیں شریعت پر حکمران بنایا ہے۔ اب دو باتوں کا تعین کرو، زمانے میں اللہ نے دو قسم کی مخلوق بھیجی، ایک وہ جو شریعت پر عمل کرے، میں شاید میں بتا نہیں سکا، اب فیصلہ تم کرو، ایک وہ یا فیصلہ دنیا والوں سے کرواؤ، ایک وہ جو شریعت پر عمل کرے اور ایک وہ جو کام کرتے جائیں تو شریعت بنتی جاتی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت لطف ہوا۔ کل ایمان حیدری، نہیں جن کا علی امام ہے ہاتھ بلند کر کے اظہار خیال کرے نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی، کیوں تجھے شریعت ملی ہے قرآن سے؟ میں نے کوئی جھوٹی بات کہی؟ بھائی بھائی کے لیے بستر پر سوتا ہے تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت بعد میں اترتی ہے۔ بھائی بھائی کا ہاتھ بلند کرتا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا کی آیت بعد میں اترتی ہے۔ یہ کام کرتے جاتے ہیں اور آیتیں اترتی جاتی ہیں، شریعت بنتی جاتی ہے۔ اور کیا جملہ کہوں، بس جلدی جلدی کروں تاکہ بعد میں پڑھنے والے بھی پڑھیں گے۔ بس ایسا جملہ کیوں نہ کہوں کہ زمانے کے بیٹیوں یا بیٹوں کے شادیوں کے کارڈ پریس میں چھپتے ہیں، اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اس گھر کی شادی کا ذکر بھی میں نے وہاں کیا۔ بڑی مہربانی، بالکل جلدی، ٹھیک سے۔ اچھا پھر تیسرے جمل پر میں بالکل جلدی جلدی میں پہنچ گیا۔ اللہ نے پھر سورۃ اعراف میں فرمایا الا لہ الخلق والامر وہو رب العالمین، گواہ رہو تخلیق کا مالک بھی اللہ ہے، مشیت کا مالک بھی اللہ ہے، امر کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہاں تفاسیر نے لکھا امر مانی قضا اور تقدیر۔ اب کوئی اولو الامر ایسا ڈھونڈو جس کا قضا پر بھی حکم چلے اور تقدیر پر بھی۔ کوئی ایسا اولو الامر ڈھونڈو جس کا قضا پر بھی حکم چلے اور تقدیر پر بھی۔ قضا کی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں بالکل جلدی جلدی۔ جناب یوسف کے ساتھ دو قیدی تھے قید خانے میں، دونوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا سرکار میں نے خواب دیکھا ہے انگوروں کا رس نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ جناب یوسف نے فرمایا تجھے ذہن میں ہے کہ انگور کتنے عدد تھے؟ جو ڈیپ میں مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ جملہ۔ اس نے کہا سرکار 7 عدد۔
जनाब यूसुफ ने फरमाया तुम 7 दिनों में आजाद हो जाओगे और बादशाह के माशकी बनोगे। अच्छा, वहां दूसरा खड़ा था ना, उसने कहा नबी हम जैसा तो लगता है। नबी हम जैसे तो लग रहे, शक्ल सूरत से किबला तुराबी साहब हम जैसे तो लग, खाते थे पीते थे, समझा कि शायद हम जैसा है। उसकी ताबीर की मेरी भी करेगा। उसने कहा सरकार ये कुरानी किस्सा है, अपनी तरफ से नहीं, कोई डाइजेस्ट की बात नहीं की। उसने कहा सरकार मैंने ख्वाब देखा है, मेरे सर पर रोटियों का टोकरा है, उसको आसमानी परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं, गिद्धे, कव्वे, चीले। जनाब यूसुफ ने फरमाया तुझे फांसी लगेगी। और इतने दिन तुम्हारा जनाजा सूली पर लटकता रहेगा कि तुम्हारे भेजे को आसमानी परिंदे नोच नोच कर खाएंगे, गिद्धे, चीले, कवे। मोमिन तो नहीं था ना बावलपुर वाले कि न घबराता, जमीन पर गिरा। सरकार मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही बात की। अब जो उस वक्त यूसुफ ने जुमला कहा वो हमारे नबी के जमाने में कुरान ने कोट किया। उस वक्त जनाब यूसुफ ने फरमाया कुज़ियल अम्रु फी व जाहिल, अब भली देखा है या नहीं देखा, जो मैंने कहा है वो होके रहेगा। कज़ा बन गया, जो मैंने कहा है वो होके रहेगा। अब कज़ा किसे कहा? अब छोटी सी डेफिनेशन बता दी मैंने कि अल्लाह का नुमाइंदा, भले उसका बज़ाहिर वजूद न हो, देखे मेरी तरफ, मेरी बात कट न जाए, टूट न जाए। अल्लाह का नुमाइंदा अगर कहे ये होगा, भले उसका वजूद बज़ाहिर न हो, तो वो जरूर होके रहता है। यूसुफ ने कहा तुझे फांसी आएगी, तो यकीनन आनी नहीं थी, आ गई। ऐसे अगर फख्र यूसुफ की माँ थोड़ा सा जुमला कह दे, बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े दर्जी ले आएगा, आप नहीं बोल सक रहे हैं मेरी बातों पर। खुले ईमान नारे हैदरी, हाथ बुलंद करके हैदरी, ऐसे ही ऊंची सलावत पढ़े आले मोहम्मद की जात गिरामी। फख्र यूसुफ की मादर ने कहा तुम्हारे कपड़े दर्जी लाएगा। जिब्रील भले किसी अंदाज से भी आया हो, लेकिन आज उसने दर्जी बनना है, क्योंकि फख्र यूसुफ ने कहा, फख्र यूसुफ की मादर ने कहा। अच्छा, तकदीर बड़ी मेहरबानी, बड़ा आपकी मेहरबानी, आपने इतना हौसला दिया मुझे। अल्लाह बड़ी ना तकदीर। 2 जुमले कुरान के सूरत यासीन के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्स तजरी लिमुस्तक़र लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। अल्लाह ने फरमाया मेरा सूरज और चांद अपने अपने महवर के मुताबिक चलते हैं, कितने घंटों में रात करते हैं, कितने घंटों में दिन बनाते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये निज़ाम इलाही, निज़ाम उलूहियत दर हकीकत मेरी तकदीर है। अब उलुल अम्र को ऐसा ढूंढो जिसका तकदीर पर भी हुक्म चले। बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, बहुत पढ़ लिया मैंने, बिल्कुल जल्दी। अच्छा, 1-2 जुमला मेरा जल्दी जल्दी सुने। अल्लाह ने फरमाया सूरज हमेशा तुलू करता है और
پھر غروب کرتا ہے اپنے اپنے مدار کے مطابق، یہاں سے ابھرا اور یہاں اترا۔ نہیں دیکھوں آپ کی سماعت، یہاں سے اٹھا اور یہاں غروب۔ اب کوئی اولو الامر ایسا ڈھونڈو کہ ابھرتا ہوا سورج اترنے پر آئے اور وہ انگلی کا اشارہ کر دے۔ بڑی عنایت، بڑی مہربانی، بہت آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اللہ نے فرمایا چاند کو میں کروں تو صاحب قدرت ہوں، میں کروں تو اس کو ایک پہلی تاریخ کو میں 14 کا کر سکتا ہوں۔ ہے کوئی بندہ کہے یا اللہ یہ 14 کا کیسے بنے گا؟ پہلی تاریخ میں شاخ در شاخ بڑھاتا جاتا ہوں، شاخ در شاخ بڑھاتا جاتا ہوں، جیسے جیسے بلند ہوگا روشنی بھی بڑھے گی، بلندی بھی بڑھے گی۔ 5ویں کا چاند بلند بھی روشن بھی، 8ویں کا اور بلند روشن، 10ویں کا اور بلند بھی روشن بھی، 11 کا اور بلند بھی روشن بھی، 12 کا اور بلند بھی روشن بھی، 13 کا اور بلند بھی روشن بھی، 14 کا اور بلند بھی روشن بھی۔ جیسے ہی 14 سے رخ موڑا، اب میں آپ کی سماعتیں چیک کرنا چاہتا ہوں۔ 14 سے رخ موڑا، اب ہم کہیں گے 15ویں کے چاند کے لیے گھٹنا ٹیکا ہے، جیسے جیسے نیچے آئے گا 14 سے مڑے گا، پھر روشنی بھی کم ہوگی، بلندی بھی کم ہوگی۔ پتا چلا لوگوں کو کہ چاند بھی اگر 14 کی طرف متوجہ تھا تو خوبصورتی بھی تھی اور بلندی بھی، اور 14 سے رخ موڑا تو کالا ہو گیا، بلندی ٹوٹ گئی۔ ارے آج بھی دیکھو نا، جو 14 کی طرف متوجہ ہیں ان کے خوبصورت چہرے بھی دیکھ، اور جو 14 سے پھرے ہوئے ہیں ان کے بتھاڑ بھی دیکھ۔ بولے ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اونچی صلوات پڑھے آل محمد کی ذات گرامی۔ حیدر حیدر، بڑی مہربانی، مہربانی، آپ نے میرا بڑا حوصلہ بڑھایا، میری تھکن دور ہو گئی۔ میں نے اتنی دیر آپ کے سامنے مولا کی نوکری دی۔ آخری جملے پر ختم، سورۃ کہف کا جملہ، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ ابلیس جن تھا جس نے اللہ کے امر کا انکار کیا۔ اللہ نے قیام کا حکم نہیں دیا تھا۔ بابا میری طرف دیکھیں، میری طرف۔ اللہ نے رکوع کا حکم نہیں دیا تھا، بولے اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا۔ یہاں امر مانی سجدہ۔ اب اولو الامر کوئی ایسا ڈھونڈو جس کا سجدے پر اقتدار ہو۔ ہے تمہارے پاس کوئی ایسا امام جو عام نمازی کے اوپر نہیں، خان صاحب، عام نمازی کے اوپر نہیں، کائنات کے نبیوں کے سلطان کی نماز کے اوپر بیٹھ جائے تو نبی کو 72 مرتبہ کہنا پڑتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ لوگ سوچ رہے ہیں کیا ہو گیا، کیا ہوا، کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ نبی نے سجدے کو اتنا طول کیوں دیا ہے؟ یہ سر اوپر اٹھاتے تھے۔ حسین کے بیٹھنے کا انداز ایسے تھا کہ منہ تھا صحابیوں کی طرف۔
اور پشت تھی نبی کے سر کی طرف. جب جب وہ سر اٹھاتے تھے حسین کو دیکھ کر اب اتنا تو پتا چلا کہ جو بیٹے کا مقابلہ نہ کر سکیں وہ باپ کا مقابلہ کیا کریں گے. نہیں مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. 72 مرتبہ ختم کیا میں نے جملہ. 72 مرتبہ نبی نے فرمایا سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ. نبی انتظار میں ہے، وہی کہے تو سر اٹھاؤں، وہی انتظار میں ہے، اللہ حکم کرے تو بتاؤں، اللہ انتظار میں ہے. حسین اپنے اقتدار کی کرسی چھوڑے تو بات کرے. بسم اللہ. 72 مرتبہ نانا نے ذکر سجدہ بڑھا کے طول دیا نماز کو. نماز ختم ہو گئی. نانا دو زانوں بیٹھ گئے. حسین نے نانا کی ریش مبارک کا بوسہ دیا. نانا تم نے مجھ پر بڑا قرض چڑھا. نانا میں وعدہ کرتا ہوں سن 61 ہجری میں کربلا آنا. اگر میں قرضہ ادا نہ کروں تو میں حسین نہیں. اجرکم اللہ. بس آپ حضرات کی ہائے نکلی، یہ میرے لیے بہت بڑا مقصوم ہے. بس صرف یہ جملہ مجھے بتائیں، واقعاً حسین نے نانا کا قرض ادا کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو کہا، میں تو ایسے کہتا ہوں حسین نے صرف قرض اتارا نہیں، اپنا سر دے کے قرض اتارا. بھائی، بھتیجے، بیٹے، دوست، انصار، میرے قبلہ پڑھ رہے تھے، دوست، انصار سب مروا کے اپنا قرض ادا کیا. اب بعد میں بہنوں کی چادریں دے کر اور قرض چڑھا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ دے. بس 2 جملے ہو گئے. ایک جملہ مجھے ذہن میں آ گیا، بس میں وہ حکایت آپ کے سامنے نظر کروں. مشہور ہے، یہ 10ویں کا دن تھا جس دن حسین شہادت کے لیے تیار تھے. اور کافی کتابوں نے لکھا ہے اس دن زعفر جن کی شادی تھی. 2 بزرگ جن جا رہے تھے زعفر کی شادی میں شرکت کے لیے. جیسے ہی کربلا کے ویرانے سے گزر ہوا، دیکھا ایک غریب تنہا بیٹھا ہے. لیکن ایسے نہیں بیٹھا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار، کوئی نیزے، کوئی بھالے. جس کے پاس کچھ نہیں رہا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے اس غریب کو مار کے کہہ رہا ہے اب بھلے مارو، اس کے بچانے والے مر گئے. اس کا غازی مر گیا، اس کا اکبر مر گیا، اس کا جون مر گیا، اس کا اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے. تاریخ نے لکھا بس ان کو شادی بھول گئی. آئے حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کہا او دنیا کے ظلم کا نشانہ ہمارا سلام. حسین نے قبضہ تلوار سے سر اٹھایا، پریشان منہ سے کہا میرا بھی تم پر سلام. دیکھ کر کہا کون ہو؟ اتنے مارنے والے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں. شبیر نے اپنے پریشان بال پیچھے کیے. بس جیسے ہی انہوں نے پہچانا نا، اللہ مان کر کے کہا ہم بھولے نہیں، وہی تو نہیں ہو جو نبی کے نماز میں بیٹھے تھے تو نبی نے نماز کو طول دیا. مباہلے میں محمد کے ساتھ آئے تھے تو مباہلہ فتح ہوا تھا. حسین نے فرمایا میں وہی ہوں. بس انہوں نے اپنی پگڑیاں اچھالی، گریبان چاک کیے، تلواریں ہاتھ میں نکالی، کربلا کی مٹی سر میں ڈال کے ایک جملہ کہا حسین ہم پر شادی حرام ہے.
ہمیں اجازت دو، ہم تم پر سر دینا چاہتے ہیں، ہم مرنا چاہتے ہیں۔ حسین نے فرمایا میں عادل امام ہوں، جنوں کو انسانوں سے لڑاؤں، یہ میرے عدل کے تقاضا کے خلاف ہے۔ جاؤ، تمہارا سردار تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں حسین کہہ رہا ہوں اب وہ آئے لیکن اسی کیفیت میں، پاؤں میں جوتی نہیں، گریبان چاک ہے، سر میں کربلا کی مٹی ڈلی ہوئی ہے، بس آئے نا جیسے جعفر نے تخت پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا، دیکھ کر کہا سردار کی شادی میں ایسے آتے ہیں جیسے آپ آئے ہو؟ انہوں نے کہا جو ہم نے دیکھا ہے اگر تم دیکھو گے تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جعفر جس علی نے تجھے جنوں کی سرداری کی پگ بندھائی تھی نا، اس علی کا چھوٹا بیٹا حسین کربلا میں اکیلا بیٹا۔ کون حسین؟ جو نبی کا نواسا۔ کون حسین؟ جو فاطمہ کا لال۔ کون حسین؟ علی کا دلبند۔ اس نے اپنے سہرے توڑ کے اسی تخت پر پھینک کر روانہ ہوئے، پرندے کی صورت میں آ کر کربلا پہنچے۔ دیکھے ہر طرف جن تھا نا، اس کو ملک نظر آ رہے تھے، اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے۔ دیکھا ہر طرف ہر ملک کھڑا ہے، ہر صفیں بندھی ہوئی ہیں ملائکوں کی، ہر ملک ہر فرشتہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے مولا ہمیں اجازت دو ہم مر جائے۔ جبریل کہہ رہا ہے مولا ہمیں اجازت دو، اسرافیل کہہ رہا ہے مولا مجھے اجازت دو، میکائیل کہہ رہا ہے حسین مجھے اجازت دو۔ حسین بے نیاز ہو کے بیٹھے ہیں، بس اس کو جگہ نہیں ملی نا، پرندے کی صورت اختیار کر کے آئے، پاؤں کو بوسا دیا، اپنی اصلی حالت پر آ کر کہا مولا میں جعفر حاضر ہوں۔ حسین نے ایک جملہ کہا جعفر آج تو تمہاری شادی تھی۔ ہاں مولا شادی تھی تو کیا ہوا؟ حسین نے رو کر کہا واپس چلے جاؤ، میں نے کربلا میں کئی دولہے مروایا، جعفر میرا سعید مارا گیا، جعفر میرا وہب مارا گیا، جعفر میرا قاسم مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔